کبھی آپ نے وقت نکالا ہے کہ اپنے رب سے کبھی تنہائی میں باتیں تو کر لیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو تنہائی میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائے، اپنے رب سے مناجات کرے، باتیں کرے، مانگے، تنہائی میں بیٹھا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرماتا ہے۔ اکیلا بیٹھ گیا، کوئی نہیں، رات کی تنہائی ہو، مغرب کے بعد ہو، عشاء کے بعد ہو، 2 منٹ بیٹھ گیا اپنے رب سے تنہائی میں باتیں کر رہا، اور باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اپنی عرضیاں اپنے رب کے سامنے رکھ دی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے رب سے باتیں کیا کرو، بتایا کرو کہ اللہ مجھے یہ کام ہے، یہ میرے معاملات کو سدھار دے۔ وہ علیم ذات ہے، وہ سننے والا ذات ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، باتیں کرتے کرتے اپنے رب کے سامنے عرضیاں پیش کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تلاوت کے لیے وقت نکالیں، ذکر و اسرار کے لیے کچھ وقت نکالیں، کچھ وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے لیے نکالیں۔ کتنا ٹائم موبائل ہمارا کھا رہا ہے، موبائل آنے سے ابھی فرصت نہیں، نہ والد کے لیے ٹائم ہے اولاد کے لیے، نہ اولاد کے پاس وقت ہے کہ والد کے ساتھ بیٹھ جائے، نہ ماں کے پاس، نہ بیٹوں کے پاس، نہ اولاد کے پاس، نہ والدین کے پاس، نہ رشتہ داروں کے پاس، ہر ایک تنہا ہو کر موبائل کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا۔ وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں معاشرے سے، وہ ماحول دینی ختم ہو گیا ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام کے دور میں صبح کے ٹائم قرآن کریم کی تلاوت کی احادیث مبارکہ میں کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد پورے مدینے میں ایسے گنگناہٹ کی آواز آ رہی ہوتی تھی، ہر گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی۔ ہم تو سال میں نہیں اٹھاتے، الا ماشاءاللہ رمضان المبارک میں الا ماشاءاللہ قرآن کریم اٹھاتے ہیں، اگلے رمضان میں پھر اٹھاتے ہیں۔ اور جن حضرات کو تلاوت نہیں آتا وہ کوشش کریں، سیکھیں۔ اللہ رب العزت نے یہ پیغام ہمارے لیے بھیجا ہے، وقت نکالے قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ اب تو ہر مسجد مدرسہ بنا ہوا، قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے، کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا، کسی بھی استاد کے پاس آ جائے کہ مجھے قرآن کریم سکھائیں، وہ آپ کو سکھائے گا۔ سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی زیارت کریں، اور اسی طریقے سے اپنے اولاد کی اس حوالے سے تربیت کریں، اپنی صحت کا خیال اور اپنی فرصت کا خیال، کہ جو فرصت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی یہ نہ ہو کہ یہ فرصت آدمی سے ختم ہو جائے اور پھر یہ بندہ بعد میں پریشان۔ ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اسی حدیث کی تشریح بیان کی، اور آپ نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت حاصل کرو، غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شبابہ کا قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، سارے کام ہو سکتے ہیں، دنیا کے کام بھی جوانی میں ہوتے ہیں، آخرت کے کام بھی جوانی میں ہوتے ہیں۔ یہ بڑا دھوکہ ہے کہ اب جوانی ہے میں بعد میں دیکھوں گا، بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کام کا وقت ہی جوانی کا ہے۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، آپ فرمایا کرتے تھے صحت کا قبل سب، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان، کہ نہ جانے ایسی بیماری آ جائے اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں سجدہ کروں نہیں کر سکتا، رکوع کر لوں نہیں کر سکتا، قیام میں کھڑا ہو جاؤں نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ رب العزت نے سجدے کی طاقت دی ہے، اللہ کے سامنے خوب سجدے کرے، خوب رکوع کرے، خوب قیام کرے۔ اب تلاوت بھی ہو سکتی ہے، نظریں آنکھیں ٹھیک ہے، بعد میں یہ کوشش بھی کرے لیکن نظریں کام نہیں کر رہی، تلاوت نہیں ہو سکتی۔ کان کا مرض لائق ہو گیا، زبان کا مرض لائق ہو گیا، کئی امراض ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا تیسری چیز غنا کا قبل فقر، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ نے مال دیا ہے نا فقیر ہونے سے پہلے، کیونکہ معاشی طور پر ایک جیسے حالات کبھی نہیں ہوتے، کبھی بھی ایک طریقے کے حالات نہیں ہوتے، کبھی اللہ رب العزت سرعیت اور پہنچا دیتے ہیں، کبھی زمین میں نیچے کر دیتے ہیں، کبھی سونا بھی مٹی بن رہا ہے اور کبھی مٹی بھی سونا بن رہا ہے، حالات ایک جیسے نہیں۔ اب اللہ نے مال دیا ہے، آخرت کی تیاری کر لے، نیکیوں کا سیزن ہے، یہ دنیا کی زندگی نیکیوں کا سیزن ہے، جس کے پاس آخرت میں جتنا زیادہ ذخیرہ ہوگا وہ یہاں خوش ہوگا۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مال دیا ہے تو فقیر ہونے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فرمایا فراغ کا قبل شغل، اللہ رب العزت نے فراغت دی، نیک نوکر چاکر سب موجود ہیں، پھر بھی تلاوت نہیں کر رہا، پھر بھی نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہے،
یہ نہ ہو کہ پھر اتنا مشغول ہو جائے کہ 2 رکعت پڑھنے کی فرصت نہ ہو. اب اللہ نے فرصت دی ہے تو خوب تلاوت کر، نمازیں. آگے ارشاد فرمایا حیاتک قبل موتک. 5ویں چیز ارشاد، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لے. یہ تو موت آ کے بندے کا صفایا کر. کہاں گئے ہمارے آبا و اجداد؟ ان کا کوئی نام لینے والا نہیں. ایک دن ہم بھی ختم ہو گئے، ہمارا بھی کوئی نام لینے والا نہیں. ہمارے آبا و اجداد کی قبریں تک ہمیں معلوم نہیں، اور دادے کے باپ کی قبر کس کو پتہ ہے؟ دادے کی بھی پتہ نہیں ہوتی. اور اللہ معاف کرے، ابھی تو باپ کی قبریں بھی لوگ بھول جاتے ہیں. دفن کر کے آئے، دوبارہ قبرستان کی طرف گئے ہی نہیں. اب تو ایسا سیزن آ گیا ہے کہ عیدی والے کو کہہ رہے ہیں کہ لے جاؤ، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں. کئی واقعات کراچی کے موجود ہیں. فلائٹ ہے اور جا رہے ہیں، باپ کا انتقال ہو رہا ہے، عیدی والے کو لے جاؤ بھائی، ہماری جرمنی کی فلائٹ ہے، ہم جا رہے ہیں، آپ دفن کر دینا، خرچہ ہم سے دے. وہ دوسرے والا معاملہ بھی ختم ہو گیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رشتہ دار قبر تک پہنچاتے ہیں، وہ رشتہ دار اب قبر تک بھی نہیں پہنچا رہے. بولتے ہیں عیدی والوں کو اٹھا کے لے جاؤ بھائی، جان چھڑاؤ ہمارے. اس لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حیاتک قبل موت، اپنی زندگی کو غنیمت جاؤ موت سے پہلے. تو خصوصاً یہ 2 چیزیں جو نبی علیہ السلام نے بیان کی، صحت اور فراغت، اس کی جو بھی قدر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی اس کو نصیب فرمائے گا اور آخرت کی نعمتیں ملے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق.